الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم. محترم بزرگوں اور دوستو، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی دو آیتیں کریمہ تلاوت کی. پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو. معلوم ہوا کہ اگر کوئی انسان یہ کہتا ہو کہ مجھے اللہ رب العزت سے محبت ہے اور اسے اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں اتباع کرنا. حقیقت میں حضور پاک علیہ السلام کی اتباع، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا کہ اسے اللہ اپنی محبت عطا فرمائے گا. آگے فرمایا: یغفر لکم ذنوبکم یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اگر ہم حضور پاک علیہ السلام کی اتباع کریں گے تو اللہ کی بھی محبت ملے گی اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. کتنی بڑی بات اور کتنا بڑا وعدہ اس آیت کریمہ میں ہمیں ملتا ہے. لیکن جو شرط ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. حقیقت میں حضور پاک علیہ السلام کی اتباع یہ اللہ کی محبت بھی ہے اور ہمیں حضور پاک علیہ السلام کی محبت بھی دلائے گی. میں نے آپ کے سامنے جو حدیث شریف پڑھی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایک اس وقت تک کامل مومن نہیں ہوگا جب تک کہ میں اس کے اولاد سے، اس کے والدین سے اور دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل کے اندر دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ ہوگی تب ہم کامل مومن سمجھے جائیں گے. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری ذات کے علاوہ ساری چیز سے زیادہ محبوب ہیں. آپ نے فرمایا: اے عمر، ابھی تم کامل مومن نہیں ہو جب تک میں تمہاری ذات سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. پھر تھوڑی دیر بعد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی محبت میری ذات سے بھی اور دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ محبوب ہے. فرمایا: اے عمر، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا اور تم کامل ایمان والے ہوئے. معلوم ہوا نبی اکرم خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اگر ہمارے دل کے اندر سب سے زیادہ ہوگی تب ہم سمجھے جائیں گے کہ ہم کامل مومن والے، کامل مومن ہیں. دیکھیے قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے شفا، جو ان کی بڑی کتاب ہے جامع، اس میں لکھا ہے کہ انسان کو جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کی محبوبیت اور اس کے ساتھ جو اس کا عشق ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اس کے جو تعلق ہوتا ہے وہ ساری انسان یہ چاہتا ہے
کہ میں اپنے محبوب کی طرح بن جاؤں اور میری ساری چیزیں اپنے محبوب کی طرح ہو جائیں۔ اگر ہمارے دل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حقیقت میں سب سے زیادہ ہے تو ہمارا دل یہ چاہے گا ہم حضور پاک علیہ السلام سے مکمل طور پر محبت کرنے کا ظہور یہ ہوگا کہ ہم ہماری ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی طرف۔ آپ کو جو چیز پسند ہوگی وہ ہم کریں گے، آپ کو جو چیز پسند نہیں ہوگی اسے ہم چھوڑ دیں گے۔ معلوم ہوا اب دنیا میں ہم دیکھتے بھی ہیں جب کسی کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو وہ انسان اپنی ساری چیزیں اس طرح کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اس کا محبوب جس کو پسند کرے۔ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور حضور پاک علیہ السلام کی محبت کا تقاضا یہ کہ ہم آپ کو جو چیزیں پسند ہیں، آپ جس چیزوں کو فرماتے ہیں، آپ جس چیزوں کو کرنے کے لیے کہتے ہیں، اگر وہ ساری چیزیں ہم کرنے والے تب تو ہم کہے جائیں گے کہ ہمارے دل کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ ہمیں اپنے دل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی محبت ہے، اس محبت کا موازنہ اور اس محبت کا مقابلہ کرنا ہو تو دیکھ لو کتنا ہمارے اندر حضور پاک علیہ السلام کی اتباع ہے۔ ہم کتنا حضور پاک علیہ السلام کی اتباع کرتے ہیں اتنی محبت، اور جتنی اتباع میں کمی اتنی محبت میں کمی۔ ہر انسان کے لیے آسان ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا زبان سے صرف ہم یہ کہہ دیں کہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہے، یا بہت سارے وہ کام جو محبت کے نتیجے میں کیے جاتے ہیں اس کو کر کے ہم یہ سمجھے کہ ہمیں حضور پاک علیہ السلام سے محبت ہے۔ یہ محبت کی علامت نہیں ہے۔ محبت کی علامت یہی ہے کہ جس کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرمائے، جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس سے راضی ہو اور جس سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو، ایسے کام کا کرنا اور ان کاموں سے اپنے آپ کو بچانا جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہ فرماتے۔ آج دنیا کا معاملہ بڑا عجیب ہو گیا ہے، جو چیزیں محبت کی ہے اسے کی نہیں جاتی، اور جو چیزیں محبت کی نہیں ہے اسے کر کر اپنے آپ کو سمجھتے کہ ہم بہت زیادہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خطبات حکیم الاسلام کے اندر ایک بات بڑی عجیب لکھی ہے، اور فرماتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 2 مرتبہ ہوئی۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ تمہیں تعجب ہوگا کہ کیا کسی کی ولادت 2 مرتبہ ہوتی ہے؟ یہاں حضور پاک علیہ السلام کی ولادت کو میں 2 مرتبہ کہتا ہوں۔ فرمایا ایک مرتبہ تو ولادت وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے وہ ولادت، اور ایک ولادت وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، 40 سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی۔ لیکن ہمیں اور آپ کو پہلی ولادت تو بہت اچھی طرح یاد رہتی ہے، لیکن جو دوسری ولادت ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی وہ یاد نہیں رہتی۔ کیوں؟ پہلی میں تو کیا ہے، صرف خوشی منانا ہے، کچھ کرنا تو ہے نہیں، اور دوسری میں کیا کرنا ہے، اس لیے کہ حضور پاک علیہ السلام نبی بنائے گئے اور آپ کو نبوت ملی۔ اب آپ امت کو تعلیم دیں گے، یہ کام کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو۔ اب امت کا مزاج تو صرف منانے کا تو ہے، کرنے کا تو رہا نہیں، اس لیے محبت صرف منانے پر رہ گئی ہے، کرنے پر نہیں رہی۔ حالانکہ محبت کا تعلق کرنے پر ہے۔ حضور پاک علیہ السلام جو کر کے گئے، جو بتلا کے گئے، جو فرما کر گئے، اس کام کو کرنے پر محبت کی علامت، اور نبی علیہ السلام اس پر خوش ہو گئے۔ ایک بیٹا باپ کا بڑا چہیتا ہو، باپ کو بھی اپنے بیٹے سے بڑی محبت ہو، لیکن
باپ بیٹے کو کہے فلاں بیٹا فلاں کام مت کرنا، وہ چیز مت کرنا، تو بیٹا کہتا ہے ابا وہ تو مجھ سے نہیں ہوگا، لیکن ہر وقت میرا باپ کی تعریف کرتا ہے، میرا باپ تو ایسا، میرا باپ تو ایسا، میرا باپ تو یوں۔ کیا ایسی تعریف کرنے سے باپ خوش ہوگا؟ اور باپ یہ کہے گا ہاں میرے بیٹے کو مجھ سے کتنی محبت ہے، بلکہ باپ کہے گا واقعی تجھے مجھ سے محبت ہے، تو جس طرح کہہ رہا ہے تو میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ تو کر، وہ تو کرتا نہیں، جو کہتا ہے اس کے خلاف کرتا ہے، اور پھر تو اپنی زبان سے محبت کے دعوے کر رہا ہے، بتائیے باپ خوش ہوگا؟ یا اللہ کے تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کوئی سوچ نہیں سکتا۔ اگر کوئی یوں کہے کہ مجھے بنیے سے بھی زیادہ تجارت کرتے آتی ہے تو وہ غلط ہے۔ اگر کوئی یوں کہے کہ مجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صحابہ سے بھی زیادہ ہے تو سبھی کہہ دیں گے سراسر جھوٹ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دلوں کے اندر نبی کریم خاتم الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت تھی اس کی مثال ملنا دنیا میں مشکل ہے۔ جو واقعہ موجود ہے، خود عروہ ابن مسعود ثقفی اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، صلح حدیبیہ کے موقع پر جب وہ صلح کی غرض سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچے، مکے والوں نے ان کو بھیجا تھا، اور جب وہاں سے واپس آئے مکہ مکرمہ تو مکے کے کفار کو، مکے کے والوں کو کہتے اے مکے والوں، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، قیصر و کسریٰ کے دربار میں گیا ہوں، لیکن میں نے جو محبت محمد کے ساتھیوں کو دیکھی محمد سے محبت کرتے ہوئے، ایسے میں نے کسی کو نہیں دیکھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں کہ وہ جب اپنا لعاب مبارک نکالتے تو وہ بھی وہ لوگ زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے۔ ایسی محبت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی۔ اب ذرا بتائیے کہ جو کام، جو چیز صحابہ کرام نہ کرے وہ کبھی دین نہیں بن سکتا۔ ہم پوری تاریخ کو دیکھیں، آج تک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے پوری سیرت کو دیکھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر کے دکھلائی، لیکن اس کرنے کے اندر کیا وہ کام کیے جو آج ہم کر رہے ہیں؟ اور کیا ہمارے اس طرح کرنے سے ہماری محبت آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ جائے گی؟ کبھی نہیں ہو سکتی۔ بڑی تعجب کی بات ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اگر حقیقت میں محبت ہو تو آپ نے فرمایا نماز قرۃ عین الصلاۃ، میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز۔ یا تو محبت کے دعوے میں اور محبت کے نعرے میں نمازوں کو بھی غائب کیا جاتا ہے۔ حالانکہ یاد رکھیے اللہ نے قرآن پاک میں اعلان کیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کو جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جس کو اللہ رحمت للعالمین فرمائے وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں کسی کو حکم دوں کہ وہ اذان دے، میرا جی چاہتا ہے کہ میں کسی کو حکم دوں کہ وہ نماز پڑھائے، میرا جی چاہتا ہے کہ میں کسی کو حکم دوں کہ لکڑیوں کو جمع کرے، اور پھر میں جاؤں ان لوگوں کے گھروں میں جو نماز کے لیے نہیں آتے اور ان کے گھروں کو جلا دوں۔ کون فرما رہا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے بارے میں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ رحمت للعالمین۔ اور وہ اپنے دست مبارک سے ان لوگوں کے گھروں کو جلانے کا حکم دے رہے کہ جو نمازوں کے لیے نہیں آتے۔ وہ تو بچوں کی بنیاد پر آپ نے اس کام کو نہیں کیا۔ ذرا سوچنے کا مقام ہے، آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر، محبت کے نعرے میں ہم ایسے کام کرتے جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سراسر تکلیف دینے والے۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہوں
تاکہ یہ مزامیر، یہ جتنے بھی آلات گانے بجانے کے، اس کو توڑنے کے لیے، لِأُكَسِّرَ الْمَزَامِير، تو ان گانے بجانے کے آلات کو توڑنے کے لیے۔ ہائے افسوس، ہائے افسوس، آج حضور پاک علیہ السلام کے نام پر، آپ کی محبت کے دعوے میں اور آپ کی محبت کے نعرے میں انہی گانے بجانے کو عام کرتے، جس کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبی ہونے کی بعثت کا اور اپنی دنیا میں آنے کا جو مقصد بیان فرما رہے، اس کے توڑنے کا ہم اسی کو کر رہے ہیں۔ کہاں سے اس کو محبت کہا جائے گا؟ کس کو اس کو محبت کہیں گے کہ جس چیز کو حضور پاک علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا ہو کہ میں تو اس کو توڑنے کے لیے آیا ہوں، اور ہم کہیں کہ آپ جس کو توڑنے کے لیے آئے، ہم آپ ہی کے نام پر اس کو بجائیں گے اور اسی کو کریں گے۔ اور آج مسلمان بڑے فخر سے اس کو محبت کا نام لیتے، اور کوئی کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کام سے تکلیف نہیں ہوگی یا خوشی ہوگی۔ اصل تو بات ہے، اسی لیے بڑی بہت عمدہ تعریف کی ہے ایک آدمی نے، ایک مولوی صاحب نے، دل خوش ہو گیا۔ کسی نے اس مولوی صاحب کو پوچھا کہ سنت اور بدعت کی تعریف کیا؟ فرمایا سنت اس کو کہتے ہیں کہ نبی سے محبت نبی کے پسند کے مطابق، آپ سسم جس طرح چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں، جس طرح فرمایا اس کے مطابق کرنا، وہ ہے نبی کی محبت، اس کو کہتے ہیں سنت۔ اور بدعت نبی سے محبت ضرور، لیکن اپنی پسند کے مطابق، ہم جس طرح چاہے اپنے طریقے کے مطابق۔ بس ایک بات یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، یہ آیت یاد رکھیے۔ بس یہ ہمارے لیے معیار ہے کہ تم ایمان لاؤ ان لوگوں کی طرح جو ایمان لائے۔ حضور پاک علیہ السلام کے زمانے مبارکہ میں کون تھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین تھے۔ فرمایا جیسے صحابہ ایمان لائے اس کے مطابق تم ایمان لاؤ گے تو فقد اہتدوا، تو تم راہ راست پر ہو جاؤ گے۔ معلوم ہوا کہ صحابہ کے طریقے سے ہٹ کر اگر ہم کام کریں گے تو ہم راہ راست پر کبھی نہیں ہوں گے۔ ہمیں تو اپنی زندگی میں دیکھنا ہے کہ جو کام بھی کرے، کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم نے ایسا کام کیا ہے؟ اگر ہم اس کے مطابق کریں گے فقد اہتدوا، اللہ فرماتا ہے تم راہ راست پر۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم نے اس کام کو نہیں کیا تو سمجھ جاؤ وہ کام کبھی دین اور کبھی وہ کام نیکی نہیں بن سکتا۔ نیکی کا کام ہو، دین ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کو نہ کرے۔ اللہ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِهِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر ضروری ہے تم میرے طریقے پر اختیار کر لو اور میرے خلفاء راشدین کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ جس پر خلفاء راشدین عمل پیرا ہے وہ کام تو سنت، وہ کام ثواب، اور جس پر خلفاء راشدین عمل پیرا نہیں ہے، عمل کرنے والے نہیں ہے، وہ کام کبھی دین نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند، جیسے ستارے روشن، تم جس کی بھی اتباع کر لو گے تم راہ راست پر آ جاؤ گے۔ معلوم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عقل سلیم دی ہے، تمیز کرنے کی عقل دی ہے، جانچنے کی اور پرکھنے کے اللہ رب العزت نے عقل دی ہے، ہم ہر کام کو دیکھیں کیا یہ کام جو دین بن کر ہمارے سامنے آیا، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بن کر ہمارے سامنے آیا، کیا صحابہ کرام نے اس کو کیا ہے؟ اگر کیا ہے تو دین، اگر کیا ہے تو نیکی، اگر کیا ہے تو سنت، اور اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نہیں کیا تو کبھی وہ چیز دین اور نیکی کا کام نہیں ہو سکتا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین ہو اور اس کو چھوڑ دیں۔ ایک صحابی سے آپ پوری زندگی کا مطالعہ کریں، تمام کتابوں کو دیکھ لیں، ایک صحابی سے ایک کام تو ایسا بتائیے کہ انہوں نے قصداً ارادتاً جان بوجھ کر کسی سنت پر عمل نہ کیا ہو۔ ایک صحابی سے ایک مثال دو،
صحابہ تو حضور پاک علیہ السلام کے طریقے پر چلنے میں اپنی جان کو قربان کر دیتے تھے. حضور پاک علیہ السلام کے طریقے پر عمل کرنے میں تو کیسے جاتے تھے. ہمیں تو کوئی بھی کام آئے سامنے دین کا نیکی کا ہم فوراً پڑھ کے اللہ نے فرمایا ہے کہ تمہارا ایمان اسی طرح معتبر ہوگا جب صحابہ کی طرح ہو. تمہاری طریقہ وہی معتبر ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خلفائے راشدین عمل پیرا ہو، صحابہ عمل پیرا ہو. آج ہم اور آپ آنکھ بند کر کے ہر چیز کو دین سمجھ کر کرنے والے بن جاتے. اس طرح وہ دین نہیں ہوتا، اس طرح وہ کام نیکی کا نہیں ہوتا. ہمیں تو ہر وہ کام کرنا ہے جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائے. ہم ہر چیز کو سنت سمجھ لیں، ہر چیز کو دین سمجھ لیں، چاہے اس صحابہ نے کیا ہو یا نہ کیا ہو. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک نے اپنی اس خوشی کو کیسا ادا کیا وہ دیکھو. حدیث پاک میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھتے تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا کہ میں میری پیدائش پیر کو ہی میری ولادت کی اس خوشی میں روزہ رکھتا ہوں. اتنا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی اس خوشی میں روزہ رکھتے ہیں. روزہ البتہ ہے پیر کے دن سنت. کیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے اور اس لیے رکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت. معلوم ہوتا ہے کہ بس مجھے تو اپنی بات یہ کہنی ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہے اور ہم محبت کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہوگی. ہر کام ہمارا، ہر چیز ہماری حضور پاک علیہ السلام کے طریقے کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنے کا نام سنت ہے. حضور پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کرنے کا نام سنت. اور واقعتاً حضور پاک علیہ السلام کی محبت یہ ایمان کامل کی علامت ہے. لیکن محبت کس کو کہتے ہیں؟ کہ جب انسان کے دل کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنی میں محبت آ جائے گی تو اس کا ہر عمل، ہر کام، ہر فعل، ہر بول، ہر چیز اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے طریقے کے مطابق کرنے والا ہوگا. یہ کب ہے؟ جب حقیقی معنی میں محبت. یہ ہماری منمانی، ہماری چاہت، ہماری خوشی کے ساتھ کام کرنا، اس کا نام دین نہیں ہے. دین نام ہے، حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. تم میں سے کوئی ایک اس وقت تک کامل مومن نہیں ہوتا جب تک کہ میں اس کی تمام لائی ہوئی میری خواہش تو اس کے تابع نہ ہو جائے. ہماری چاہت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے کے مطابق رہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنی میں محبت عطا فرمائے. ایسی محبت جو آپ کے طریقے پر چلانے والی ہو، آپ کے صحابہ کے طریقے پر چلانے والی ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.